السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے اہل حدیث جو اس وقت منظم طریقے سے موجود ہے، تو جی جیسا کہ تاریخ میں آپ کے اکابر علماء کی اس بارے میں شہادت بھی موجود ہے کہ 1857 یا اس کے آس پاس، تاریخ کا تو مجھے صحیح علم نہیں ہے، تو اس سے جی پہلے یعنی انگریزوں کے آنے سے پہلے 1000 سال تک ہندوستان میں اسلام باقی رہا، ایک اسلام منٹ تھا۔ اور تھوڑی سی میں وضاحت طلب کر لوں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ جماعت منظم ہے اور 1857 تک، کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں یہ ہندوستان میں اس سے پہلے، انگریزوں کے آنے سے پہلے آپ کی اس جماعت کا کوئی نام و نشان موجود تھا؟ یعنی تاریخی دستاویز کے طور پر یا کوئی تاریخی ثبوت ملتا ہے آپ کی اس جماعت کا؟ جماعت سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ جماعت سے، جماعت اہل حدیث سے آپ کیا مراد لے رہے جو آپ کی جماعت اہل حدیث جو تقلید کا انکار کرتی ہو، ہیں؟ ایسی کوئی جماعت جو تقلید کے انکار پر بنی ہو، ایسی کوئی جماعت ہندوستان میں کہاں 1000 سال تقلید کے اندر موجود پائی گئی ہے، یہ بتلائیے مجھے۔ ارے بھائی، یہ اہل حدیث کی جو جماعت ہے وہ ہر دور میں موجود رہی ہے۔ یہ وہ اہل تقلید جو حدیث وہ الگ ہے جو حدیث کا شغل رکھنے والے کیوں الگ ہے بھائی؟ محدثین تھے۔ کیوں الگ ہے؟ کیوں الگ ہے؟ ہاں؟ بالکل الگ ہے، وہ یہ ان کا چار آپ سے کوئی مذاہب کے تعلق نام نہیں۔ سے اہل حدیث کے اکثر علماء وہ ہے جنہوں نے تقلید کو جائز کہا ہے، اور جو خود مقلد بھی تھے، نہیں، امام ابھی یحییٰ۔ بات ہو رہی ہے، نہیں رکیے، ابھی بات ہو رہی ہے وجود پہ، اہل حدیث کے وجود پہ۔ جی دیکھیے، کسی بھی جماعت کے وجود کب سے وہ موجود رہی ہے، اس کا فیصلہ اس کے عقائد سے، اس کے نظریات سے، اس کے اصولوں سے، اس کے منہج سے طے ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنیادی بات آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ جی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اہل الحدیث کی جماعت کب سے ہے دنیا میں، کب سے اس کا وجود ہے، تو اس کو پتہ لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ اہل حدیث کی دعوت دیکھیں، اہل حدیث کا اصول دیکھیں، اہل حدیث کا منہج دیکھیں، دلائل میں ان کا طریقے استدلال، طریقے استنباط دیکھیں۔ یہ ساری چیزیں اگر نئی ہیں تو یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جماعت نہیں ہے، لیکن اہل حدیث کے اصول، ان کی استدلال، طریقے استدلال، ان کے شرعی مصادر، یہ نئے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے ہیں، تو پھر یہ جماعت نئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ قرآن ماننا ہے، حدیث ماننا ہے، قرآن حدیث کو صحابہ کرام کے فہم پہ عمل کرنا ہے، کسی ایک کی تقلید نہیں کرنا ہے، یا ایک گروپ کی تقلید نہیں کرنا ہے، قرآن و حدیث کی بات آئے چھوڑ دینا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، اہل الحدیث اسی عقیدے اور منہج کو مانتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، آپ یہ پروف کریں کہ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ منہج نہیں تھا، یعنی قرآن و حدیث کی پیروی کرنا اور صحابہ کی فہم پر اس کو فالو کرنا، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ جب ان کا یہ عقیدہ، یہ منہج ہے، تو آپ بتا دیں کہ کس دور میں مسلمانوں کا، یعنی صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، کیا ان کا یہ عقیدہ منہج نہیں تھا؟ کیا ان کا یہ اصول نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث نہیں ہے، بعد میں وجود میں آیا۔ لیکن اگر تھا، صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا، تابعین کا بھی یہ طریقہ تھا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت اہل حدیث نہیں ہے۔ میں ایک مثال، بات ختم کروں گا، ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ کچھ لوگ یہاں نام پہ چلے جاتے ہیں کہ کیا ہے، نام ہے اہل حدیث ہے، فلاں ہے فلاں۔ دیکھیے، ناموں سے کون نیا ہے کون پرانا یہ طے نہیں ہوتا۔ پرانا، نیا پرانا طے ہوتا اوصاف سے، یعنی وصف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میری امت میں، پہلی امتوں میں 72 فرقے ہوئی، اس امت میں 73 ہوں گے، تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام نہیں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اوصاف بتائے کہ ما انا علیہ الیوم واصحابی۔ ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اسی چیز پر ہوگے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف دیا۔ تو جماعت ناجیہ جو ہے، جو صحیح جماعت ہے، اس کے اوصاف بتائے گئے، تو اوصاف سے طے ہوگا کون نیا ہے کون پرانا ہے، اوصاف سے، ناموں سے نہیں طے ہوگا۔ جیسے ایک بندہ ہے، مان لیجئے نو مسلم ہے، ابھی ایک ہفتہ پہلے اسلام قبول کیا، 50 سال کا تھا، تو 50 سال میں اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام ہو گیا عبد الرحمن، اس کا نام عبد الرحمن۔ اور جب پیدا ہوا تھا اس کے ماں باپ نے نام رکھا تھا راجو، تو ابھی 50 سال کے بعد اس کا نام ہو گیا عبد الرحمن۔
آج اس نے اپنا نام رکھا. آپ کہہ رہے ہیں نا انگریزوں نے نام رکھا, یہ بات غلط ہے, لیکن اگر ہم مان بھی لیں, تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ انگریزوں سے انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھوا لیا, تو انگریز نے اگر ہمارا نام اہل حدیث رکھ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب انگریز نے نام رکھا تھا تبھی سے ہمارا وجود ہوا ہے. یہ جو بار بار شور مچاتے ہیں لوگ کہ اہل حدیث نام انگریزوں نے رکھا, اگر مان بھی لیں کہ انگریزوں نے رکھا ہے نام, تو نہیں, یہ لوگ کیا کہتے ہیں انگریزوں سے رجسٹر کروایا ہے. یہ تو یہ بھی نہیں کہتے کہ انگریزوں نے نام رکھا ہے, کہتے ہیں نام خود انہوں نے رکھا ہے, رجسٹرڈ انگریزوں سے کرایا ہے. تو چلو اگر ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہم نے نام رکھا ہے اور انگریزوں سے رجسٹر کروایا ہے, تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوگا کہ جب سے رجسٹریشن ہوا تبھی سے ہمیں, بھائی ناموں سے نیا پرانا نہیں پروف ہوگا. تو جو میں مثال دے رہا تھا کہ 50 سال کا بندہ ہے, اسلام قبول کر لیا ہے, پہلے اس کا نام راجو تھا, ابھی اس کا نام عبد الرحمان ہو گیا, تو ابھی اس کا نام عبد الرحمان, تو کیا وہ آج پیدا ہوا, اس کی ڈیٹ آف برتھ آج ہے؟ نہیں, وہ تو پہلے سے موجود ہے, اس کا نام آج پڑا. تو ایسے ہی کوئی بھی شخص, کوئی بھی جماعت ہے, اس کے افعال, اس کے عقائد, اس کے نظریات, اس کے اصول پہلے سے موجود ہے. بعد میں اس جماعت کا اگر کسی نے نام رکھ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس دن نام رکھا اسی سے. اور یہ بات میں وضاحت کر دوں کہ بار بار جو اہل حدیثوں کو بدنام کیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ انگریزوں نے ان کا نام رکھا. بھئی یہ جو بریلوی دیوبندی ہیں, یہ انگریزوں سے انہوں نے اپنا نام رجسٹر کرایا. کیا دیوبندی اور بریلویوں نے رجسٹر نہیں کرایا اپنا نام؟ بھائی انگریز جب تھے تو ان کو دیوبندی کہتے تھے, ان کو بریلوی کہا جاتا تھا, یہ اپنے انہی ناموں سے مشہور تھے. اہل حدیث کو کیا کہنے لگے انگریز لوگ؟ وہابی کہنے لگے. اہل حدیث کو کیا بولنے لگے؟ وہابی. تو مولانا بٹالوی رحم اللہ تھے, انہوں نے کہا بھئی, اور باقاعدہ دستاویز پہ لوگ لکھنے لگے وہابی لوگ. تو اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھایا, کہا بھئی ہمارا نام اہل حدیث ہے, آپ ہمیں وہابی کیسے کہہ رہے ہو؟ تو جا کے سرکاری دفاتر میں اپنا نام, کہا بھئی ہمارا جو نام ہے وہ نام آپ درج کرو. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے نام رکھ لیا, نام جو تھا اس کے نام کے علاوہ ان کو پکارا جاتا. بھئی آج آپ کا نام عبد الرحمان ہے, کوئی دوسرا نام دے گا تو آپ کہو گے نا بھئی ہمیں دوسرے نام سے کیوں پکارا, ہمارا نام تو یہ ہے. تو جب اہل الحدیث کو وہابیوں کا نام دیا جانا ہے تو اہل حدیثوں نے احتجاج کیا, بھئی ہمارا نام تو نہیں ہے, ہمارا نام اہل الحدیث ہے. تو انہوں نے جا کے انگریزوں سے بات کیا اور آبجیکشن کیا کہ بھئی آپ لوگ کیوں ہم کو جو ہے وہابی لکھ رہے ہو, ہمارا نام تو اہل الحدیث ہے. تو یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اہل الحدیث نے جو یہ کہا کہ ہمارا انگریزوں سے کہ ہمارا نام اب ہمیں آپ اہل حدیث کہہ کے پکاریے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی دور میں ان لوگوں نے اپنا نام رکھا ہے. بھائی انہوں نے کہا کہ آپ رجسٹر کریں, کہ یہ آج بھی دیکھیں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا, برتھ سرٹیفکیٹ بنتی, کون بناتا ہے؟ یہاں کی حکومت, مودی حکومت بناتی ہے, سرکار بناتی ہے برتھ سرٹیفکیٹ. تو ہم نام رکھتے, نام ہم ہی رکھتے, اپنے بچے رکھتے, لیکن نام رکھنے کے 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد جا کے ہم برتھ سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں, پھر وہ نام رجسٹرڈ ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ ان لوگوں نے نام رکھا ہے, ایسا تو نام ہم نے رکھا ہے, اور 1 مہینے کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے, تو ایسے تھوڑی کہیں گے 1 مہینے بعد پیدا ہوا بچہ پہلے پیدا ہو چکا ہے, وہ صرف نام کا مسئلہ ہے. تو نام کو بنیاد بنا کے اتنا بڑا دعویٰ کر دینا کہ اہل الحدیث انگریزوں کے دور میں آئے, اس سے پہلے تھے ہی نہیں, یہ بہت ہی زیادتی والی بات ہے. اہل حدیثوں نے صرف نام کا مسئلہ تھا, اس کی بنیاد پر آپ. تو آپ کے سوال کا اصل جواب ہم نے یہ دیا کہ اہل الحدیث کا کوئی عقیدہ, نظریہ, اصول, ضابطہ, منہج آپ بتائیے جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا, تو ہم مان لیں گے کہ ہم نے ہیں. لیکن اگر ہمارا عقیدہ, منہج, اصول صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے تو آپ ہم کو نیا کیسے بول سکتے ہیں؟ جی اچھا کفایت بھائی, یہ تو ایک اصولی بات ہو گئی جو آپ نے بتایا کہ بھئی یہ پہچاننے کا ذریعہ ہے, لیکن متعین طور پر یعنی جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی سن وائز بتا دو کہ آپ بحیثیت تنظیم, بحیثیت مسلک, بحیثیت جماعت موجود تھے, تو اس کی بھی دلیلیں ہیں. ایک اسٹریم میں میں نے اس کی کوئی 10 دلیلیں دی تھی, میں ایک دلیل ان کو آج خالی دے رہا ہوں. یہ ایک عالم ہیں ابو عبداللہ محمد بن احمد البنا المقدسی, ان کی وفات جو ہے 380 ہجری میں ہوتی ہے, 380 ہجری میں. تو 380 ہجری میں وفات ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے 3ری-4تھی صدی ہجری کے آدمی ہیں. اب یہ ان کی کتاب ہے احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم. اس کتاب میں یہ اہل سندھ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو سندھ کے لوگ تھے تو سندھ کے لوگوں کا مذہب اور مسلک کیا تھا. تو یہ باقاعدہ بحیثیت جماعت کہ ایک جماعت کے طور پر عقیدہ کیا تھا وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مذاہبہم اکثرہم اصحاب حدیث, کہ ان کا جو مذہب ہے
ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اصحاب حدیث ہیں. مذہب کی بات ہو رہی ہے. اچھا اس کی اور تائید اگلی عبارت سے ہو رہی ہے وَرَأَيْتُ الْقَاضِيَ أَبَا مُحَمَّدَ الْمَنْصُورِيَ داؤدیًا، اور میں نے قاضی ابو محمد منصوری کو داؤدی پایا. یعنی وہ ظاہری مسلک پہ تھے. امامن فی مذہبی، وہ اپنے مذہب اور اپنے مسلک میں امام کے درجے پر فائز تھے. اب آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ محدثین اور وہ معاملہ الگ ہے. نہیں، یہ باقاعدہ مسلک کی بات ہو رہی ہے سیدھے سیدھے، کیونکہ ایک دوسرے کا مسلک متعین طور پھر آگے بتا رہے ہیں. کہنے والا تدریس و تصانیف قد صنف کتبا عدہ حسنہ، کہتے ہیں کہ ان کے یہاں منصب تدریس تھا اور وہ صاحب تصانیف تھے اور انہوں نے کئی اچھی کتابیں جو ہے تصنیف فرمائیں. تو یہ جو اب جو اہل سندھ کے بارے میں لکھ رہے ہیں 3ری 4ری صدی ہجری کے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ باقاعدہ ایک جماعت بتا رہے ہیں، ایک وصف خالی نہیں ہے، ایک پوری جماعت کا مسلک بتا رہے ہیں کہ ایک مسلک موجود تھا جو مسلک اہل حدیث تھا، ایک مسلک موجود تھا تو ظاہریہ کے مسلک پہ تھا جو داؤدی تھا. تو مسلک بتا رہے ہیں. اور بھی حوالے ہیں، میں نے صرف آپ کو یہاں ایک حوالہ بتایا ہے کہ یہ مسلک اہل حدیث نظم کے طور پہ، جماعت کے طور پر، مسلک کے طور پر موجود رہا ہے، ہمیشہ سے موجود رہا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ بھائی یہ مسلک بحیثیت جماعت اور نظم کے طور پہ اور جماعت کے طور پہ یہ چیز موجود ہی نہیں رہی ہے یا لوگ موجود نہیں تھے، انگریزوں نے جو ہے پیدا کیا، یہ خود انگریزوں کا پیدا کر، یہ نقطہ انگریزوں کا پیدا کرتا ہے، یہ نقطہ انگریزوں کا پیدا کرتا ہے یا انگریز کے بہی خواہوں کا پیدا کرتا ہے. یہ نقطہ یا اہل حدیث کی دشمنی میں یہ بات کہی گئی ہے. تو اس کی ایک دلیل ہم نے دی ہے، ہمارے پاس اس کی 9 دلیلیں مزید موجود جی. کتابوں کے اندر جہاں بھی اصحاب الحدیث کا لفظ آیا ہے اس سے مراد خاص محدثین ہی ہیں، اس سے مراد وہ منظم جماعت نہیں ہے جو آپ کی بنی ہوئی ہے. اس کی تائید آپ کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. ایک دو کتابوں کے یہ حوالے بات غلط ہے. دیکھیے ایک منٹ یہ بات مجھے غلط کچھ ہے. کتابوں کے حوالے نہیں دیجیے. آپ نے کیا کہا؟ نہیں وہ ہمارے سامنے ہے، وہ سن لیا، وہ ہمارے سامنے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ نے غلط ترجمہ نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ محدثین ہی ہیں، یہ غلط. محدثین ہی ہیں، یہ غلط ہے. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ محدثین مراد ہوتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ یہ مسلک بھی مراد ہوتا ہے. دونوں باتوں کی تائید موجود ہے. یعنی مسلک محدثین کے لیے بھی یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے اور اسی طریقے سے محدثین کی طرف اشارے کے لیے بھی یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے. دونوں کے لیے یہ تعبیرات ہیں. باقاعدہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے علماء نے دونوں باتیں کہی ہیں اور دونوں باتیں صحیح. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نحن لا نعنی باہل الحدیث المقتصرین علی سماعہ او کتابتہ او روایتہ بل نعنی بہم کل من کان حقا بحفظہ ومعرفتہ وفہمہ ظاہرا وباطنا واتباعہ باطنا وظاہرا. یعنی جب ہم اہل حدیث کہتے ہیں تو اہل حدیث سے صرف روایت کا سماع کرنے والے، روایت کو لکھنے والے، روایتوں کو روایت کرنے والے نہیں مراد ہوتے، بلکہ وہ لوگ بھی مراد ہوتے ہیں جو اسے یاد کرتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. یہاں تک کہ پیروی کرنے والے بھی اہل حدیث ہم کہتے ہیں. اہل حدیث کا مطلب پیروی کرنے والے بھی، یعنی علماء بھی اور عوام بھی. اب ظاہر سی بات ہے عوام نہیں محدث ہوتی، عوام محدث نہیں ہوتی ہے. محدث تو علماء ہو سکتے ہیں، عوام محدث نہیں ہوگی. تو اہل حدیث سے مطلب اگر عوام بھی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ صرف محدثین مراد نہیں ہوتے. سیاق و سباق میں کبھی محدثین مراد ہوتے ہیں، سیاق و سباق میں پورا مسلک بھی مراد ہوتا ہے. اہل حدیث، اہل الرائے، یہ دو طبقات بھی شروع سے موجود رہے ہیں اور اس کی کتابوں میں وضاحت آئی ہوئی ہے. جی پیش کریں اب آپ. ایک منٹ. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو اس وقت اہل حدیث کی جماعت کا مسلک ہے، یعنی وہ نہ تو تقلید کا انکار کرتی ہے، شیخ شعبان ایسی کوئی اہل حدیث جماعت کا ثبوت دکھلا دے کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی خطے کے اندر کہ وہ اہل حدیث ہو اور انہوں نے ان تقلید کے منکر ہو، وہ کسی کتاب سے ثبوت پیش کر دے. چلو
مذاہب آپ اربعہ میں صرف تقلید کے منکر والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات یہ بتائیے پہلے، آپ حنفی کب سے ہیں؟ حنفی لوگ کب سے ہیں؟ ہم ان مسائل میں حنفی ہے جو مسائل قرآن و سنت میں ظاہر نہیں ہے۔ ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں حنفی کب سے ہیں؟ اللہ کے رسول کے حنفی زمانے سے ہیں حنفی؟ حنفی تو آپ امام حنفی ہیں نا، آپ اپنی تاریخ بتائیے، آپ کب سے ہیں حنفی؟ کب سے ہیں دنیا میں؟ اللہ کے رسول کے حنفی زمانے میں حنفی تھے؟ حنفی تھے، بالکل تھے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں حنفی تھے؟ دیکھیں حنفی کون تھے؟ اپنے ٹائم پہ آپ حنفی کون تھے ہو گئے؟ ہاں اصول کے اچھا، کیسے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں حنفی؟ کب سے تھے حنفی؟ صحابہ کرام حنفی تھے؟ کون حنفی تھا صحابہ کرام میں؟ بتائیے۔ دیکھیں حنفی ایک نسبتی نام ہے، یہ نسبتی نام اور جوڑا اہل ہے حدیث امام کیا ہے؟ ابو حنیفہ کے اور اہل شہادت کے حدیث بعد۔ کیا ہے؟ حنفی اہل نسبتی نام ہے، اور اہل حدیث کیا ہے؟ میں مانتا یہ بھی نسبتی نام ہے، یہ نسبتی نام اچھا، حنفی کے مقابلے میں ہی رکھا ہے نا آپ نے، کس کی حنفی کس کی طرف نسبت ہے؟ امام ابو حنیفہ کی طرف۔ اور اہل حدیث کس کی طرف نسبت ہے؟ اہل حدیث، حدیث کے معنی تو بولو بہت بھائی۔ حدیث کے معنی ارے تو اہل حدیث لفظ ہے نا، تو اہل حدیث میں کس کی طرف نسبت ہے؟ اہل حدیث حدیث کی طرف۔ حدیث کی طرف ہے۔ حنفی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہے، اہل ہاں حدیث کی نسبت حدیث کی طرف ہے۔ حدیث ہاں، پہلے تھی کہ امام ابو حنیفہ پہلے تھے؟ تو اگر یہی سوال اہل قرآن آپ سے کرنے سوال لگے، کا جواب دو، قرآن ایک جواب دو منٹ، سوال کا پہلے۔ سوال کا حدیث جواب دے رہا پہلے ہوں سے میں۔ تھی کہ اگر امام حنیفہ پہلے؟ ارے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو نا۔ حدیث کے معنی تو حدیث بدعت بھی پہلے آتے سی ہیں، تھی کہ تو امام اہل ابو حدیث حنیفہ کے معنی پہلے تو تھے؟ اہل بدعت بھی ہوا نا، اہل ارے حدیث کا معنی حدیث تو بدعت پہلے بھی تھی ہوا کہ نا، امام ابو حنیفہ پہلے تھے؟ حدیث کا معنی تو بدعت بھی آتے ہیں، تو اہل حدیث کا معنی تو حدیث اہل پہلے بدعت تھی ہوا نا۔ کہ امام ابو حنیفہ پہلے تھے۔ اہل حدیث بدعت کی طرف نہیں اپنی نسبت کرتے، حدیث رسول کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو حدیث رسول پہلے تھی کہ امام تو ابو حنیفہ پہلے تھے؟ ہم حنفی کی طرف نسبت ان مسائل میں کرتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ حدیث نے اختیار رسول کیا ہے۔ پہلے تھی کہ امام ابو حنیفہ پہلے تھے؟ حدیث رسول پہلے تھی۔ تو پھر اہل حدیث جب سے ہیں، جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحمدللہ۔ آپ نے خود تسلیم کر لیا نا، آپ نے جو مقدمات اہل آپ کی جو حدیث باتوں کے نا زبان اہل جمع ہوئے، بدعت، اس سے یہ خود ثابت ہو گیا اہل حدیث کی نسبت حدیث رسول کی طرف ہے، حنفیوں کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہے۔ حدیث رسول امام ابو حنیفہ سے پہلے موجود تھی جس طرح سے، اسی طرح سے اہل حدیث بھی امام حنفیوں سے پہلے موجود ہیں۔ بس بات ختم، جزاکم اللہ خیرہ، السلام جی علیکم بات، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پاس ایک بھی چیز نہیں ہے پیش کرنے کے لیے حضرت اس موضوع پر؟ ارے پیش کر دیا بھائی، اللہ کے کسی رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی علاقے طرف نسبت ہے ہماری، جب سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جب سے اہل حدیث ہے الحمدللہ، جب سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہے الحمدللہ۔ دنیا کے اندر کسی بھی خطے میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جواب آ گیا ارے بھائی جب تقلید تھی ہی نہیں تو کیا تھا؟ جب تقلید نہیں تھی تو تقلید نہیں کرنے والے تھے۔ آپ نے خود کہا نا امام ابو حنیفہ کی تقلید آپ کرتے ہیں نا، تو جب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل نہیں پائے جاتے تھے، تقلید شخصی کا وجود ہی نہیں تھا، تو جب تقلید شخصی کا وجود نہیں تھا تب سے اہل حدیث ہے الحمدللہ۔ تقلید شخصی کا وجود کب ہوا؟ 34 صدی ہجری میں ہوا، اس سے تقلید پہلے شخصی کا اہل وجود حدیث تھے صحابہ کرام میں الحمدللہ۔ بھی تھا، اہل صحابہ حدیث کرام کے اللہ زمانے کے میں رسول تقلید کے شخصی کا صحابہ وجود تھا، اہل حدیث تھے۔ صحابہ اہل کے حدیث کا زمانے میں منہج وہ تقلید ہے جو شخصی کا صحابہ وجود کا تھا۔ منہج تھا۔ ہم تو اس دین، اگر آپ اہل حدیث کی ایک چیز ثابت کر دیں کہ یہ صحابہ کے منہج کے خلاف ہے، ہم چھوڑ دیں اس کو انشاءاللہ تعالی۔ جیسے آپ ہم ثابت کر دیتے نا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے، آپ امام حنیفہ کے مسلک کو فالو کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید حدیث کو شخصی فالو کرتے صحابہ کے ہیں، زمانے میں تھی صحابہ کے حضرت۔ منہج کو فالو کرتے ہیں، ہم صحابہ کے منہج کو فالو کرتے ہیں۔ ہم کیوں یہ ثابت کرنے جائیں بھائی؟ جب آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ تقلید بعد میں وجود میں آئی، تو جب تقلید بعد میں وجود آئی تو اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ تقلید کرتے کس نے ہی کہا نہیں تھے، تقلید بعد تو میں ظاہر سی موجود ہے؟ بات یہ ہے تو وہ قرآن میں مقلد ہے نہیں تقلید تھے، کا حکم دو۔ وہ مقلد نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مقلد نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی پیروی کرتے تھے۔ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی پیروی کرتے ہیں، ہمارا بھی وہی منہج ہے جو صحابہ کا منہج تھا۔ وہ خالص دین کی اتباع کرتے تھے، بدعتوں کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ ہم بھی خالص دین کی طرف بلاتے ہیں، بدعتوں کی پیروی نہیں کرتے، ہم بھی حضرت اسی تقریر دین کی کرنے طرف سے کچھ بلاتے فائدہ نہیں ہیں ہوگا، جو پوری صحابہ پوری کا کر دین دیے تھا، نا۔ ہم بھی اسی دین کی طرف بلاتے ہیں جو صحابہ کا دین تھا۔ بارک اللہ فیکم۔ باقی ابھی شعبان بھائی نے بھی حوالے پیش کر دیے، وہ دسیوں حوالے میں پیش اس کر حوالے سکتا سے ہوں، کچھ ثابت دسیوں نہیں ہوا، حوالے میں پیش کر سکتا ہوں کہ آل اس الحدیث کو تنظیم کا آپ وجود سنن ثابت نہیں ہوا ترمیزی اس اٹھا حوالے کر سے، کے وہ دیکھیں، ناقص حوالہ ہے، جو آپ سنن ترمیزی وہ اٹھا ایک کر کے ناقص دیکھیں، حوالہ آپ کو ہے، آل نا الحدیث کا کافی لفظ مل حوالہ جائے گا، ہے۔ بطور ایک فقہی مذہب کے مل جائے گا۔ اور عقیدے کے معاملے میں آپ امام ابو احمد بن عبد الرحمن النسوی ہیں المقری، ان کی کتاب اٹھا کر کے وہ دیکھیں، آپ کو ایک آل الحدیث کا ناقص لفظ اور ملے گا۔ ناکافی دیکھیں حوالے ایک پیش عبارت کیا میں آپ آپ نے کے ابھی۔ سامنے پڑھتا ہوں، میں نے تو اپنی بات ثابت کر دی، آپ جو مخصوص طور پہ دلیل مان رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں حضرت امام نصفی شرف اصحاب الحدیث امام خطیب بغدادی کی کتاب ہے، فرمانے کان مشایخنا یسمون ابا بکر
بن اسماعیل ابا سمود لأنہ کان من اصحاب الحدیث فصار من اصحاب الرائے، کہنے کہ ہمارے مشائخ ابو بکر بن اسماعیل کو ابو سمود کہا کرتے تھے. کیوں کہا کرتے تھے ابو سمود؟ لأنہ کان من اصحاب الحدیث، کیونکہ وہ اصحاب الحدیث تھے. فصار من اصحاب الرائے، تو وہ اصحاب الرائے میں سے ہو گئے. یہاں پر باقاعدہ ایک منہج کا بیان ہو رہا ہے کہ پہلے اصحاب حدیث میں تھے، پھر اصحاب الرائے میں شامل ہو گئے. یقول اللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین، اب یہاں اصحاب الرائے کے مقابلے میں اصحاب الحدیث کا لفظ آ رہا ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، یہ اصحاب الرائے کی، یہ باقاعدہ اصحاب الرائے کے مقابلے میں اصحاب الحدیث کا لفظ آ رہا ہے. یقول، اور یہاں ہدایت اور گمراہی کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی صرف عوام اور علمی مشغلے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں یقول اللہ تعالی واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی، کہ سمود کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کر لیا. یہاں باقاعدہ اصحاب الحدیث، اور یہ ایک مثال، ابھی شعبان بھائی نے کہا نا کہ ہم 10 مثال اس سے پہلے بھی پیش کر چکے ہیں. باقی بھائی شیخ کفایت کا جواب کافی تھا، شعبان بھائی نے تاریخی حوالہ دے دیا، میں نے آپ کی زبان سے گلوا دیا کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے حدیث تھی. آپ کہتے ہیں حنفی نسبی نام ہے، جیسے حنفی نسبتی نام ہے ویسے اہل حدیث نسبتی نام ہے. آپ جس کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ بعد میں آئے، ہم جس کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ پہلے آئے. الحمدللہ. تو آپ کی زبان سے ہمارا وجود مقدم ثابت ہو گیا، آپ کی زبان سے ثابت ہو گیا کہ ہم وجود مقدم ہے. ایک چیز اور ہم آپ کی زبان سے ہمارا مقدم ہونا ثابت ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ. ایک منٹ، اہل قرآن حدیث کو جو انکاری نہیں کرتا ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اہل قرآن جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ حدیث کو ماننے والے نام سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نسبتی نام نہیں، ہم تو حدیث پر عمل کے دعوے دار ہیں بھائی. آپ کیا اہل یہ قرآن کو سب- حدیث پر عمل کرنے والا مانتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ جو لوگ اہل قرآن گئے وہ حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں؟ یہ سب آپ کے جو حوالے ہیں سب ناکافی ہے، اس میں تو وہ جماعت کا خاص او اس بھائی، جماعت کا تو وجود ہی نہیں تم ہے. نے تو خالی حوالہ ہی اصحاب نہیں دیا، تم نے تو حوالہ ہی نہیں دیا، تم نے تو کوئی حوالہ ہی نہیں دیا، ہم تو حوالہ بھی دے رہے میں دے رہا ہوں، ایک ہیں. ہم منٹ، نے ایک منٹ، تمہارے آپ دعوے کے مطابق حوالہ پیش کر دیا. بات آپ کے کافی ہوئی علماء کے انشاءاللہ حوالے تعالیٰ. پیش کر رہا ہوں. اتنی ایک منٹ جواب سنیے، ایک منٹ سنیے. میں نہیں ایک منٹ سنیے، حوالے سنیے. ہمارے علماء کے حوالے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں لیڈیز کب سے ہیں. ہم آپ کو ایک منٹ ہمارے سنیے. علماء کے حوالے بتاؤں کہ آپ کو کہتے ہیں لیڈیز کب سے ہیں. ہاں، میں آپ کے ایک دو عالم کے حوالے پیش آپ کر لوگ رہا ہم ہوں، کو آپ غیر ان کی مقلد توضیح کہتے کر ہیں دیں. نا، آپ لوگ ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں، تو اب ہم ہمارے علماء کے حوالے ہمارے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں بھائی؟ آپ لوگ ہم کو جب غیر مقلد کہتے ہیں تو نہیں، آپ کے علماء خود تائید کرتے ہیں کہ میرے یہ خیال سے ارشد بھائی ان کا جواب بہت پہلوؤں سے ہو گیا، اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، ان کو وقت دیں. ایک دو حوالے تو پیش کرنے دیں مجھے. ایک بات میں پیش کر دوں. نہیں، ارے ہماری بات ثابت ہوگی. ان کا جواب ہو چکا. میں ایک بات پیش کر دوں. اور دیکھیے انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا نا، کسی نے رد کیا ہے، تو وہ بھی ایک حوالہ میں آپ کے سامنے دے دوں. آپ اس خوش فہمی نہ رہیں کہ تقلید کا بہت سے لوگوں نے تقلید کا کسی نے رد نہیں کیا. ایک بہت بڑے اندلس کے عالم تھے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلہ جلد 13 صفحہ 328 پہ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا امام ابو محمد القاسم القرطبی رحمہ اللہ. 220 ہجری کے بعد ان کی پیدائش ہوئی اور 276 میں ان کی وفات ہوئی. یعنی تیسری صدی ہجری کے عالم ہیں. تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے اور تیسری صدی ہجری میں ان کی وفات بھی ہوئی. اس وقت کے عالم تھے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ غد معرفتہ بالحدیث، حدیث کی جو ہے بہت بڑی ان کی معلومات تھی. برات فی الفقہ علماء حدیث اور فقہ کی بڑے ماہر تھے. وفاق اہل اللہ، اپنے زمانے کے اہل علم پر بھی فائق ہو گئے. وغرب بامامته المثل وصار امام مجتہدا لا يقلد احدا. کہتے ہیں کہ بھئی ان کی امامت کو بطور مثال بیان کیا جاتا تھا کہ اتنے بڑے امام تھے. امام ذہبی آگے چل کے انہی کے بارے میں لکھتے ہیں وصنف کتاب الایضاح فی الرد علی المقلدین. مقلدین کے رد پر انہوں نے الایضاح نامی پوری کتاب لکھی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کسی نے رد نہیں کیا. بھائی اتنے بڑے امام نے باقاعدہ کتاب لکھ رکھی ہے مقلدین کے رد پہ، اس لیے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کسی نے تقلید کا رد نہیں کیا. امام ابن حزم نے تو کہا تقلید حرام ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے حوالے ہیں. تو یہ ایک اہم حوالہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلہ میں ذکر کیا کہ الرد علی المقلدین الایضاح نام کی پوری کتاب انہوں نے لکھ رکھی ہے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے اور لا یقلد احدا، کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. اور کیا ہے آگے دیکھیے، آگے یہ بھی ہے وَكَانَ مَيَّالًا إِلَى الْآثَارِ، وہ احادیث کی طرف مائل تھے، آثار کی طرف. وہی تو ہم بھی کہتے ہیں نا اہل الحدیث
اہل الاثر، اصحاب الحدیث، جو بھی کہو، مفہوم اس کا ایک ہی ہے. سلفی جتنے بھی القابات ہیں ہمارے، سب کا مفہوم یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے فہم پر مانتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تقلید کا رد بھی ہوا. اور ایک اچھا کفایت بھائی، ارشد بھائی، یہ کہتے ہیں کہ رد، شیخ صاحب صرف ایک اور اس جی کے مزیدار یہ حوالے مانگ رہے ہیں نا، انہی کے گھر سے ایک حوالہ دے دیتے. یعنی ہم نے تو بہت ساری چیزیں دیا، ایک ان کے گھر سے بھی ہو جائے، ان کے گھر کا ایک حوالہ، ان کے گھر کا ایک حوالہ، تاکہ ہم نے تو بہت سارے حوالے دیے نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کی کتاب سے بھی ایک دے دے کہ اہل الحدیث پہلے بھی موجود تھے، اہل الحدیث پہلے بھی موجود تھے. وہ اہل الحدیث جو ہم جس معنی میں لیتے اس معنی میں اہل الحدیث پہلے بھی موجود تھے. یہ ان کی کتابوں میں بھی یہ بات مذکور ہے. تو ہم نے اپنے تو حوالے دیے، یہ حضرت کو ہضم نہیں رہا، آپ تمہارے گھر کے بھی حوالے دے دیتے ہیں ایک دو. چلیے جی شیخ. ہاں یہ ہے نا، یہ دیکھیں ان کی کتاب ہے، یہ رد المختار ہے یہ کتاب. دیکھیں اس میں ہے کہ بیان کیا جاتا ہے ان رجلا من اصحاب ابی حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والوں میں سے ایک. یہ ان کی کتاب ہے، یاد رہے یہ ان کی کتاب ہے. ہم نے تو اپنے حوالے دے دیے اپنے طور پہ، لیکن آپ نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اب اس کے حوالے اور اس کی استناد یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے خود اس کو لکھا، کیوں لکھا؟ اگر آپ کہتے ہو پہلے اہل حدیث نہیں تھا تو یہ واقعہ کیوں لکھا آپ نے؟ تو کہا کہ ایک شخص جو حنفی تھا، خطب الى رجل من اصحاب الحدیث ابنتہ فی عہد ابی بکر الجوزجانی. تو انہوں نے جو ہے ایک آدمی کو جو ہے اپنی بیٹی کے لیے جو ہے پیغام بھیجا. اور آدمی کون تھا؟ اہل الحدیث تھا، اصحاب الحدیث میں سے تھا. فابا الا ان یترک مذهبه فیقرأ خلف الامام، تو فیقرأ خلف الامام ویرفع یدیہ. تو اہل الحدیث کی سے شادی کرنے کے لیے اس نے پیغام بھیجا. تو اس نے کہا کہ ہم شادی تبھی کریں گے جب یہ بندہ، یعنی اہل حدیث کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے پیغام بھیجا اس نے. تو انہوں نے شرط لگائی کہ یہ تبھی ممکن ہے جب ان یترک مذهبه فیقرأ خلف الامام ویرفع یدیہ عند الانحطاط ونحو ذلك فاجابه فزوجه. تو کہا ہم تبھی شادی کر سکتے ہیں جب یہ اپنا مسلک بدل دے، یعنی اہل الحدیث ہو جائے. اہل حدیث کی نشانی کے طور پہ کہا کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع میں جائے تو رفع الیدین کرے اور وغیرہ وغیرہ. یعنی اہل حدیث کا جو شعار ہے، جو علامتیں ہیں، وہ انہوں نے شارٹ کر کے کیا. دو چیزیں بتا دی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا اور رفع الیدین اور وغیرہ وغیرہ. یعنی جو بھی اہل حدیث کرتے ہیں، یعنی آثار حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، تقلید میں نہیں جاتے، اس کو یہ کرنا شروع کر دے تو ٹھیک ہے، تو رشتہ منظور ہے. تو اس نے کہا، تو آپ دیکھیں یہاں اصحاب ابی حنیفہ اور اصحاب الحدیث ہے. تو یہاں اصحاب الحدیث کیا محدث کے معنی میں ہے؟ نہیں، کیونکہ آگے وضاحت بھی ہے کہ بھئی عمل کے بارے میں وضاحت ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے اور اسی طرح سے وہ رفع الیدین کرنا شروع کر دے تو شادی ہو سکتی ہے. تو یہ بھائی آپ نے اپنی کتابوں میں لکھ کے رکھا ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ اہل حدیث صرف ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ محدثین کے معنی میں نہیں؟ شیخ شعبان نے بھی حوالے دے دیا ابن تیمیہ وغیرہ کی کتابوں سے کہ اہل حدیث کا مطلب حدیث پہ عمل کرنے والا، حدیث پہ جو ہے چلنے والا ہے. تو صرف یہ جو عوام کو بیوقوف بناتے ہیں آپ اپنے عوام کو کہ اہل حدیث کا مطلب صرف محدثین ہے، یہ بات درست نہیں ہے. جی بارک اللہ فی، شکران، جزاک اللہ خیرہ. میرے خیال اچھا سے کفایت بھائی یہ بار بار رد کی بات کر رہے تھے کہ بھی رد لاؤ، تو مسئلہ رد سے ثابت ہوگا کہ اس بات سے، یعنی اس بات لانا چاہیے. خاص طور پہ جیسے ائمہ اربعہ ہیں تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو ائمہ اربعہ ہی سے ثابت کرنا چاہیے نا کہ انہوں نے تقلید کے بارے میں کچھ ہدایت دی ہو. اور شیخ شعبان رد بھی ائمہ اربعہ ہی سے ثابت ہے. رد جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا تقلید کا رد دکھاؤ، بھئی چاروں اماموں نے تقلید کا رد کر رکھا ہے، آپ کو کس سے ثبوت چاہیے؟ اس کے علاوہ میں نے تیسری صدی ہجری کے ایک امام کو ثبوت دیا کہ انہوں نے صرف رد نہیں بلکہ پوری کتاب لکھ رکھی ہے، الرد علی المقلدین پر پوری کتاب لکھ رکھی ہے، جو کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، وہ رد کرتے تھے. حالانکہ ان کے اکثر مسائل امام شافعی رحمہ اللہ سے میچ کرتے تھے، بھی امام ظاہری رحمہ اللہ نے لکھا، اس کے باوجود بھی مذہب شافعی کی تقلید نہیں کیا انہوں نے. ان کے مسائل امام شافعی سے ملتے تھے پھر بھی تقلید نہیں کیا. تو آپ جو رد مانگ رہے ہیں نا، رد بھی موجود ہے، ائمہ اربعہ کا رد موجود ہے، محدثین کا رد موجود ہے، تقلید کے رد میں کتابیں موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اس تقلید کا اور اس سوچ کا، اس منہج کا صحابہ اور تابعین کے دور میں کوئی وجود ہی نہیں تھا. یہ بدعت بعد میں وجود میں آئی ہے، تقلید کی بدعت. بالکل صحیح، بارک اللہ فی. صحیح چیز کی یہ پہچان ہے کہ وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک وہی طرز چلی ہے، اور بدعت اور دوسرے طریقے آئے اور گئے، نئے نئے طریقے آئے، ختم ہوئے، زمانے کے اعتبار سے، لوکیشن کے اعتبار سے چیزیں آئی، سیزنل، یعنی کچھ سیزنز میں آئی اور گئی، لیکن جو صحیح چیز ہے 1400 سال سے ہے اور باقی رہے گی قیامت تک.
اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔